وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ بیٹھا لال ہوتی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا جو مشینوں میں جکڑے عجیب سے نظر آ رہے تھے۔ براؤن شلوار قمیض جس کے بازو کوہنیوں تک فولڈ تھے، سیاہ بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ بھائی آپ کو ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں۔ زرنش کچھ پریشان سی کمرے میں داخل ہوئی۔ اچھا تم بابا کے پاس بیٹھو، میں آتا ہوں۔ وہ زرنش کو کہتا بھاری ہوتے قدموں کے ساتھ ڈاکٹر کے روم کی جانب بڑھا۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا نہیں بابا کو کیا ہوا ہے؟ دانیال نے اندر داخل ہوتے ہی دھیمی آواز میں پوچھا۔ بیٹھے مسٹر دانیال، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ڈاکٹر نے کرسی کی جانب اشارہ کر کے دانیال کو بیٹھنے کا کہا۔ دراصل آپ کے بابا کو بلڈ کینسر ہے۔ میں نے آپ کی والدہ کے سامنے آپ کو اس لیے کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ پریشان ہو جاتی، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا، لیکن دانیال کے اندر بہت کچھ ٹوٹا، بہت زور سے ٹوٹا۔ اس کا علاج؟ دانیال نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پوچھا۔ علاج تو ہے پر وہ بہت مہنگا ہے۔ آپ پیسوں کو چھوڑیے، یہ بتائیے میرا باپ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ دانیال ڈاکٹر کی بات بیچ میں کاٹ کے ٹیبل پہ دونوں ہاتھ رکھ کے ڈاکٹر پہ دھاڑ کے بولا۔ ریلیکس مسٹر دانیال، آپ ایسے ریئیکٹ کریں گے تو آپ کی والدہ کو کون سنبھالے گا؟ ڈاکٹر نے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ آپ پیسے بتائیں۔ اس نے ڈاکٹر کی بات کو سرے سے نظر انداز کر دیا۔ آپ کو ایک بہتر مشورہ دوں تو آپ اپنے بابا کو آؤٹ آف کنٹری لے جائیں، وہاں ان کا اچھا علاج ہو جائے گا، ڈاکٹر بولا۔ دانیال ڈاکٹر کی بات سنتا بھاری ہوتے سر کے ساتھ باہر آیا تو اس کی نظر میرال پہ پڑی جو اسے ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ دانیال کو دیکھ کے میرال اس کی جانب بڑھی۔ وہ میرال کو دیکھتا اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑ گیا تو میرال نے اسے پکڑ کے کرسی پہ بٹھایا۔ کیا ہوا دانیال؟ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ میرال نے دانیال کی حالت دیکھ کے پریشانی سے پوچھا۔ میرال، میرے بابا مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے، میں ان کے بغیر کیسے رہوں گا؟ تم مجھے میرے بابا واپس لا دو گی؟ وہ یوں رو رہا تھا جیسے بچپن میں کوئی بچہ اپنی فیوریٹ چیز نہ ملنے پہ ضد کرتا ہے۔ دانیال آپ پریشان نہ ہوں، بابا ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے دلاسا دینے لگی۔ ہوا کیا ہے بابا کو، آپ مجھے صحیح طرح بتائیں، میرال نے اس کے آنسو پونچھتے پوچھا۔ پھر دانیال نے ڈاکٹر کی کہی ہوئی ساری بات میرال کے گوش گزار کر دی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اچھا آپ اٹھیں، ہم امی سے بات کرتے ہیں۔ میرال نے اسے سہارا دے کے اٹھایا۔ نہیں میرال، امی کو کچھ مت بتانا، وہ یہ سب۔ کیا ہوا دانیال، ڈاکٹر کیا کہہ رہے تھے؟ دانیال کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ سامنے سے آتی زویا بیگم نے بیچ میں سوال داغا۔ بھائی ڈاکٹر کیا کہہ رہے تھے؟ زرنش نے بھی وہی سوال کیا تو دانیال یک ٹک دونوں کو دیکھنے لگا۔ بابا کو بلڈ کینسر۔ دانیال اتنا کہتا چپ ہو گیا اور پھر زرنش اور زویا بیگم کی طرف دیکھا جو زمین کو ایسے گھور رہی تھیں جیسے کچھ کھوج رہی ہوں۔ امی؟ زویا بیگم دھڑام سے زمین پہ گری، تینوں ان کی جانب لپکے۔ نرس ان کو اسٹریچر پہ لٹا کے ایمرجنسی وارڈ میں لے گئی۔ دانیال ادھر سے ادھر چکر کاٹتا ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک طرف ماں تو دوسری طرف باپ۔ اس کی نظریں بار بار زرنش پہ جا رہی تھیں جو میرال کے کندھے پہ سر رکھے رو رہی تھی۔ دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر آئی۔ ڈاکٹر میری ماں کیسی ہے؟ دانیال نے آگے ہوتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ شی از فائن، بس ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ ان کی صحت کے لیے بہتر ہے کہ آپ انہیں پریشانیوں سے دور رکھیں، ڈاکٹر مسکرا کے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ امی آپ ٹھیک ہیں؟ دانیال نے زویا بیگم کا ہاتھ پکڑ کے پریشانی سے استفسار کیا جن کا چہرہ مرجھائے ہوئے پھول کی طرح لگ رہا تھا۔ دانیال، پیسے؟ تمہارے بابا کا علاج کیسے ہوگا؟ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بمشکل چند الفاظ بول پائیں۔ امی اللہ مالک ہے، پیسے بھی آ جائیں گے اور ابو کا علاج بھی ہو جائے گا، بس آپ اپنا خیال رکھیں۔ وہ خالی خالی نظروں سے زویا بیگم کو دیکھنے لگا۔ زرنش تم اور میرال امی کو لے کے گھر جاؤ، میں ابو کے پاس رکتا ہوں۔ وہ زویا بیگم کا ہاتھ بیڈ پہ رکھتا ان دونوں کو دیکھ کے بولا۔ دانیال زویا بیگم کے ڈسچارج پیپرز لے آیا اور پھر وہ تینوں گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ فجر کا وقت تھا، ہر جانب ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دانیال جس کی ابھی آنکھ لگی تھی، کانوں میں اذان کی آواز پڑی تو وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا۔
ایک نظر اپنے باپ کی جانب دیکھا تو آنکھیں بھر آئیں۔ وہ اپنی نظریں پھیرتا مسجد کی جانب بڑھا، وضو کیا، نماز پڑھی، نماز سے سلام پھیر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ یا اللہ، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، تو میری مشکلیں آسان فرما۔ اللہ، ہمارے باپ کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھنا۔ یا اللہ، میرے باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، مجھ سے ان کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ یا اللہ، ایک بیٹے کی دعا قبول فرما، آمین۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندے کی دعائیں رد نہیں کرتا، بلکہ اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ وہ مسجد سے باہر نکلا تو اس کے موبائل پہ میرال کی کافی ساری مس کالز آئی ہوئی تھیں۔ اس نے جلدی سے میرال کو کال کی۔ پہلی ہی بیل پہ فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم دانیال، آپ کو امی گھر پہ بلا رہی ہیں۔ میرال نے فون اٹھاتے ہی زویا بیگم کا پیغام دیا۔ وعلیکم السلام، اچھا ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ اچھا میرال، امی کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اب وہ پریشانی سے گویا ہوا۔ ہاں جی، اللہ کا شکر ہے، اب وہ کافی بہتر ہیں، بس آپ کو یاد کر رہی ہیں، میرال نے بتایا۔ اچھا میں آتا ہوں، دانیال نے کہتے فون بند کیا، بائک اسٹارٹ کی اور گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ دانیال نے گھر آتے ہی زویا بیگم کے کمرے کی راہ لی، جہاں میرال بیٹھی زویا بیگم کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ یہ دیکھ کے دانیال کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وعلیکم السلام بیٹا، اللہ کا شکر ہے، تم بیٹھو میرے پاس، ایک بات کرنی ہے تم سے۔ اور میرال، شوہر گھر آیا، جاؤ اس کے لیے پانی لاؤ۔ زویا بیگم اسے بیٹھنے کا کہتی میرال سے بولی تو وہ جی امی کرتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ امی، کیا ضروری بات ہے جس کے لیے آپ نے مجھے بلایا؟ دانیال نے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ دانیال، جنت آج بھی تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، اس نے ابھی تک شادی نہیں کی، تم جنت سے شادی کر لو، وہ ہی ہمیں ان حالات سے نکالے گی اور تمہارے ابو کا علاج کروائے گی۔ میری مستقیم بھائی سے بات ہوئی ہے، انہوں نے شرط رکھی ہے کہ تم جنت سے شادی کرو گے تو وہ علاج کے پیسے دیں گے۔ تم نے جنت کو بہت رلایا ہے، اب تم جنت کے ساتھ شادی کر کے اس کا قرض ادا کرو گے۔ زویا بیگم کا لہجہ سپاٹ تھا۔ دانیال اپنی ماں کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ امی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ جانتی ہیں میں میرال سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں جنت سے دوسری شادی کسی صورت نہیں کروں گا، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ دانیال، اپنے ابو کی خاطر یہ قربانی دے دو، دوسری شادی کر لو۔ زویا بیگم کی بات پر اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ ٹھا، میرال کے ہاتھ سے کانچ کا گلاس زمین پہ گر کے چکنا چور ہو گیا۔ اس نے زویا بیگم کے آخری الفاظ سن لیے تھے۔ وہ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹے کمرے کی جانب بھاگی۔ دانیال بھی اس کے پیچھے گیا۔ میرال، میری بات سنو، وہ میرال کو دیکھ کے بولا جو زمین پہ بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ دانیال نے اسے سمجھانے کی کافی کوشش کی، لیکن میرال نے اس کی ایک نہ سنی، بس روتی رہی۔ وہ بھی تھک ہار کے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ جب رو کے تھوڑا غصہ کم ہوا تو میرال خود اٹھ کے اس کے پاس آئی۔ دانیال، آپ کو خدا کا واسطہ دوسری شادی نہ کریں۔ میرال روتی تڑپتی دانیال کو دیکھ کے بولی، جو پیشانی پہ 2 انگلیاں ٹکائے بیٹھا تھا۔ میرال، میری جان، میں مجبور ہوں، تم تو سمجھو میری مجبوری۔ دانیال نے اس کی آنکھوں میں اپنی لال انگارہ آنکھیں ڈال کے دھیمے لہجے میں کہا، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی، پلیز ایسا مت کریں نا، آپ ایسا کریں، آپ میرا گلا دبا دیں۔ وہ دانیال کا ہاتھ پکڑ کے اپنا گلا دبانے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اور خبردار جو تم نے آئندہ ایسی بات کی، تم ایسے ہمت ہار جاؤ گی تو پھر میرا کیا ہوگا؟ دانیال میرال کا ہاتھ جھٹک کے اس پہ آہستہ آواز میں دھاڑا۔ میں کیا کروں، مجھے بتائیں، میرے پاس مرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں۔ میرال بے بس ہوئی۔ میں ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ مان جائے۔ دانیال اس کے بال کان کے پیچھے کرتا ہوا آہستگی سے بولا، وہ نہیں مانیں گی، وہ اپنے فیصلے کی پکی ہیں، وہ آپ کی شادی کروا دیں گی، وہ ہمیں الگ کر دیں گی، میں مر جاؤں گی۔ میرال کے رونے میں روانگی آ گئی۔ بس کر دو میرال، رونا تو بند کرو، میں نے کہا ہے نا اماں سے بات کروں گا۔ دانیال نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اسے کہاں برداشت تھا میرال کا اس طرح رونا۔ پہلے میں نے اپنی ماں کو کھو دیا، اب بابا کو پتہ چلا تو وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکیں گے، اور آپ کو تو میں کسی صورت بھی نہیں کھو سکتی، میں آپ کو نہیں بانٹ سکتی،
میرال اس کا ہاتھ پکڑ کے التجائی لہجے میں بولی، وہاں ہاسپٹل پہ لیٹا میرا باپ مر رہا ہے، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، میں اس کا کیا کروں؟ مجھے اپنے بابا کے علاج کے لیے پیسے چاہیے۔ دانیال سنجیدگی سے بولا، میں باہر کام کر لوں گی، میں بابا جان کا علاج کرواؤں گی، آپ پلیز شادی مت کریں۔ میرال نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ میرال، دانیال آگے کچھ بولنے ہی والا تھا کہ زرنش کمرے میں داخل ہوئی۔ بھائی، وہ ابو، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ابو کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ وہ اتنا کہتی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ دانیال نے ایک ترچھی نگاہ میرال پہ ڈالی جو اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں سوتن برداشت کر لوں گی، بانٹ لوں گی آپ کو، آپ دوسری شادی کر لیں۔ وہ جس ضبط سے بولی تھی یہ وہی جانتی تھی یا اس کا خدا۔ میرال، میری ایک بات یاد رکھنا، جن سے سچی محبت کی جاتی ہے نا، انہیں کبھی چھوڑا نہیں جاتا، بلکہ آخری سانس تک ان کا ساتھ نبھایا جاتا ہے۔ وہ میرال سے کہتا زرنش کو لے کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ امی، آپ انکل کو ہاں کر دیں، لیکن میری ایک شرط ہے، میں پہلے ابو کا علاج کرواؤں گا، پھر جنت سے نکاح کروں گا۔ وہ کہتے ہی بنا کسی کی جانب دیکھے باہر نکل گیا۔ زویا بیگم دل ہی دل میں بہت خوش تھی۔ ایک تو ان کی خواہش پوری ہو رہی تھی، دوسرا ان کے شوہر کا علاج مفت میں ہو رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ دانیال کی شادی میرال کے بجائے جنت سے ہو، لیکن انہیں دانیال کی پسند کے آگے ہار ماننی پڑی۔ دانیال کچھ دیر یوں ہی سڑکوں پہ گھومتا رہا اور اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگا۔ آخر تھک ہار کر وہ ہاسپٹل چلا گیا۔ آنکھ بھر کر باپ کو دیکھا۔ اپنا غم بہت چھوٹا لگا۔ اسے اپنے باپ کا علاج کروانا تھا، چاہے اس کے لیے اسے دوسری شادی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ دانیال نے ہاسپٹل سے اپنے ابو کے ڈسچارج پیپرز لیے اور اپنے ابو کو لے کے امریکہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ 3 مہینے بعد میرال، بھائی کا فون آیا تھا، بھائی اور ابو اگلے ہفتے آ رہے ہیں۔ زرنش میرال کے کمرے میں آتی خوشی سے چہکتی ہوئی بولی۔ میرال جو گمسم سی بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، زرنش کے ہلانے پہ ہوش میں آتی اس کی بات سن کے پھیکا سا مسکرائی۔ تم نے امی کو خوشخبری دی؟ میرال نے زرنش سے گلے لگتے ہوئے پوچھا۔ نہیں یار، امی کو ابھی نہیں بتانا، امی کے لیے سرپرائز ہے، زرنش چہرے پہ مسکراہٹ لیے بولی۔ میرال نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ وہ کافی عرصے بعد یوں کھل کے مسکرائی تھی۔ تمہیں امی کو بتا دینا چاہیے، انہیں دیکھا نہیں وہ کتنی اداس رہتی ہیں، اب تو کسی سے بات بھی نہیں کرتی۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے میرال کے چہرے پہ اداسی چھا گئی۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، امی کو بتا دیتی ہوں، ان کی پریشانی کم ہو جائے گی۔ زرنش کہتے ہی وہاں سے زویا بیگم کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ میرال نے ایک لمبی سانس خارج کی اور اپنے رب کے حضور سجدہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شکرانے کے نوافل ادا کیے، ایک طرف دانیال کے آنے کی خوشی، دوسری طرف اپنی محبت کی بربادی کا غم۔ دانیال اور میرال بچپن کے دوست تھے اور بہت اچھے ہمسائے بھی تھے۔ عباس صاحب دانیال کے بابا اور عثمان صاحب میرال کے بابا ایک ہی آفس میں جاب کرتے تھے، ساتھ ساتھ اچھے دوست بھی تھے۔ وہ دونوں اپنے دکھ سکھ ایک دوسرے سے بانٹتے، خوشی غمی میں ایک ساتھ ہوتے۔ میرال کی ماما حیات نہیں تھی۔ زویا بیگم کو نہ میرال پسند تھی، نہ دانیال کا اس کے ساتھ کھیلنا پسند تھا، لیکن بچپن کی محبت تھی جو کہ بڑے ہوتے عشق میں بدل جاتی ہے۔ بس وہی ہوا۔ زویا بیگم مجبور ہو گئیں دانیال کے آگے۔ دانیال کے گھر کے ساتھ جنت اپنے باپ کے ساتھ قیام پذیر تھی۔ وہ امیر باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جنت نے اپنے والدین سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا کہ وہ دانیال سے محبت کرتی ہے۔ پہلے تو جنت کے والدین نے بہت اعتراض کیا کہ دانیال ہمارے اسٹیٹس کا نہیں ہے، لیکن اکلوتی بیٹی کی پسند کے آگے مجبور ہو گئے۔ جنت کے والدین نے زویا بیگم سے اس بارے میں بات کی تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ ان میں لالچ آ گیا۔ جنت کو بہو بنانے سے ان کے گھر کے حالات بدل جاتے، معاشرے میں ان کا ایک نام ہوتا۔ انہوں نے دانیال سے بات کی لیکن دانیال نے منع کر دیا اور انہیں بتایا کہ وہ میرال سے محبت کرتا ہے۔ اس کی بات سن کے زویا بیگم آگ بگولا ہو گئیں۔ انہوں نے دانیال کو بہت سمجھایا، یہاں تک کہ دھمکیاں بھی دیں، لیکن دانیال کو ایک مخلص شخص کی ضرورت تھی اور وہ اسے میرال کی صورت میں ہی ملنا تھا۔ اور آخر اللہ نے اس کی دعائیں سن لی اور اسے میرال جیسی ہمسفر مل گئی جو ہر حالات میں اس کے ساتھ کھڑی رہی۔ 1 ہفتے بعد
دانیال اور عباس صاحب، دانیال کے بابا، ان کے آنے کی خوشی میں زویا بیگم نے گھر میں پارٹی آرگنائز کروائی تھی۔ اس پارٹی میں انہوں نے دانیال اور جنت کی شادی کے بارے میں اپنے خاندان والوں کو بتانا تھا۔ سب کاموں کی ذمہ داری میرال پہ تھی۔ ایک تو پہلی میرال کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اوپر سے اتنا کام، وہ بیچاری مرے دل سے سب کام کر رہی تھی۔ اسے دانیال کے آنے کا انتظار تھا، شاید اسے دیکھ کے وہ ٹھیک ہو جاتی۔ من پسند شخص آپ کی ہر درد، ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ میرال تم ٹھیک ہو؟ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کچن میں آتی زرنش نے میرال کو کرسی پہ بیٹھے اپنا سر دباتے دیکھا تو پریشانی سے پوچھا، ہاں میں ٹھیک ہوں، بس ہلکا سا سر میں درد ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مسکرا کے بولی اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ نہیں، تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، ابھی بھائی آئیں گے، وہ تمہیں اس حالت میں دیکھیں گے تو میری شامت آ جائے گی، جاؤ تم ریسٹ کرو۔ وہ میرال سے چھری پکڑ کے پیاز کاٹنے لگی۔ ارے زرنش تم رہنے دو، میں کر لوں گی، نہیں تو امی ڈانٹیں گی۔ میرال نے اسے منع کرنا چاہا۔ جاؤ آرام کرو میرال، امی کی بات ہے تو انہیں میں سنبھال لوں گی، وہ میرال کو کہتی دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی۔ میرال نے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا، اگر وہ کچھ دیر اور وہاں کھڑی رہتی تو شاید گر جاتی۔ میرال کو گئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک مخلوق کچن میں داخل ہوئی۔ ارے دیوانو، مجھے پہچانو، کہاں سے آیا ہوں، میں ہوں کون؟ حیدر، زرنش کی پھپھو کا بیٹا۔ کچن میں کام کرتی زرنش کو دیکھ کے شوخ لہجے میں بولا، چول انسان یہاں بھی آ گیا۔ زرنش منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، ذرا اونچا بولیں، زہ نصیب آپ کی آواز ہمارے کانوں کو نہیں چھوئی۔ حیدر تپانے والے انداز میں بولا تو زرنش کا دل چاہا اس کا منہ توڑ دے۔ تم سے میں نے کچھ نہیں کہا حیدر، اپنا مسئلہ بتاؤ، یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ زرنش نے ایک ایک لفظ چبا کے کہا تو حیدر کو سمجھ لگ گئی کہ آج بھی اس کی دال گلنے والی نہیں، لیکن وہ بھی کہاں باز آنے والا تھا۔ آرام سے شیلف پہ بیٹھ گیا، پاس پڑا چینی کا ڈبہ کھول کے مزے سے چینی کھانے لگا۔ مسٹر بونگا، یہ چینی آپ کے ابو نے آپ کو جہیز میں دی تھی کیا؟ زرنش دانت پیس کے بولی تو چینی کھاتے حیدر کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ ہیں؟ جہیز؟ کون سا جہیز؟ میری کب شادی ہوئی؟ میں کب رخصت ہوا؟ وہ اپنی ہی دھن میں بول رہا تھا، لیکن جب اپنی باتوں پہ غور کیا تو شرمندہ سا اپنا سر کھجانے لگا۔ زرنش نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ مذاق کر رہا تھا، میرا مطلب ہے کہ میری دلہن کب رخصت ہو کے آئی؟ وہ مسکراتی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ زرنش چپ رہی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا زری، اب تو ماموں جان بھی ٹھیک ہو گئے ہیں تو پھر میں امی کو بھیجوں؟ وہ زرنش کو جانچتی نظروں سے دیکھنے لگا، ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ کچن سے نکلنا آسان ہے کہ نہیں، وہ زرنش کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ پہلی بات، میرا نام زرنش ہے، زری نہیں ہے، اور دوسری بات، مجھے تمہاری سمجھ نہیں آئی کہ تم نے اپنی امی کو کیوں بھیجنا ہے۔ وہ جانتی تھی لیکن انجان بن گئی۔ سیدھی بات ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک ہی سانس میں بولا، اور پھر زرنش کو دیکھا جس کا چہرہ لال ٹماٹر بن چکا تھا، جو اس بات کا پتہ دے رہا تھا کہ اب حیدر کی خیر نہیں۔ شرم نہیں آ رہی بے شرم؟ ایسے ہی کسی لڑکی کو کہہ دیا میں تم سے محبت کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بندہ تھوڑا فلمی انداز میں پروپوز کرتا ہے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کے ہاتھوں میں پھول پکڑتا ہے، پھر کہتا ہے آئی لو یو، لیکن تم میں تو شرم و حیا نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ زرنش بیلنا ہاتھ میں پکڑ کے بولی، جو کہ کسی بھی وقت حیدر کو لگ جاتا۔ حیدر کو پہلے لگا کہ اس کی خیر نہیں، لیکن زرنش کی باتیں سن کے اسے تھوڑا سکون ملا۔ یعنی کہ تمہیں برا نہیں لگا میرا یوں کہنا؟ وہ گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بہت بہت برا لگا ہے مجھے، ان فیکٹ تمہاری شکل ہی مجھے بری لگتی ہے۔ وہ غصے سے کہتی وہاں سے جانے لگی کہ حیدر نے کھینچ کے اسے اپنے قریب کیا۔ بدتمیز انسان، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ زرنش دبی دبی آواز میں گھررائی، جس کا حیدر پہ ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ زہے نصیب، ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کبھی نہ چھوڑیں۔ وہ زرنش کو محبت لٹاتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ زرنش اب بھی اس کی گرفت میں تھی۔ حیدر زرنش کو دیکھنے میں محو تھا کہ زرنش نے اس کے ہاتھ پہ زور سے چٹکی کاٹی اور موقع کا فائدہ اٹھاتے وہاں سے بھاگ گئی۔
بھاگ لو جانا، جتنا بھاگنا ہے بھاگ لو، آنا تو تم نے میرے پاس ہی ہے۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتا گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ میرال آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھنے میں مگن تھی۔ اس نے دانیال کے آنے کا اتنا نوٹس نہیں لیا۔ دانیال بنا قدموں کی چاپ کے اس کے قریب آیا اور کندھے پہ تھوڑی رکھ کے میرال کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی۔ کیا ہوا، ڈر گئی؟ میرال پہلے تو گھبرا گئی، لیکن جب اس نے آئینے میں دانیال کا عکس دیکھا تو چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ کب آئے دانیال؟ وہ پیچھے مڑ کے آنکھوں میں چمک لیے بولی۔ میں تب آیا جب تم خود کو آئینے میں دیکھنے میں محو تھی، دانیال اس کی نیلی کانچ آنکھوں میں دیکھ کے بولا۔ وہ میرال کو لیے بیڈ پہ بیٹھا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میرال، یہ خود کا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ میں تمہیں ایسے چھوڑ کے گیا تھا، کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ وہ میرال کو اوپر سے نیچے تک دیکھ کے پریشانی سے گویا ہوا، جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے تھے۔ وہ اسے کہیں سے بھی اپنی میرال نہیں لگی۔ آپ کو میرا خیال ہے؟ وہ بے ساختہ بول اٹھی۔ وہ یہ سوال پوچھنا نہیں چاہتی تھی مگر وہ پوچھ بیٹھی۔ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے کہ مجھے تمہارا خیال نہیں ہے؟ وہ ناراضگی سے بھرپور لہجے میں بولا۔ تو میرال شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری، میں ایسے ہی، مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا، میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں۔ وہ گھبراہٹ میں پتہ نہیں کیا بولتی چلی گئی اور پانی کا کہہ کے اٹھنے لگی۔ بیٹھو یہاں، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ مجھ سے فون پہ بات نہیں کرتی تم، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے بات ٹال دیتی ہو۔ بتاؤ کیا ہوا ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اس نے میرال کے ہاتھ پہ اپنا دباؤ بڑھایا۔ کوئی غلطی نہیں آپ کی، غلطی تو میری ہے جو غلطی سے آپ سے محبت کر لی، اور آپ کی شادی کا آج امی سب کو بتا دیں گی۔ بہت دھوم دھام سے ہوگی آپ کی شادی، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ وہ تلخی سے کہتی اپنا منہ دوسری جانب کر گئی۔ کب سے روکے ہوئے آنسو بے دردی سے رخسار پہ بہنے لگے۔ کاش میرال تم مجھ سے بھی پوچھ لیتی کہ میں نے اتنے ماہ وہاں کیسے گزارے۔ میں تمہارے کندھے پہ سر رکھ کے کچھ آنسو بہا کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا، کچھ اپنی سنانا چاہتا تھا، کچھ تمہاری سننا چاہتا تھا، لیکن شاید۔ وہ میرال کا ہاتھ جھٹکتا اٹھنے لگا۔ میرال نے زور سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ دانیال، میں بہت ٹوٹی ہوئی ہوں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں آپ کو شیئر نہیں کر سکتی۔ مجھ سے زیادہ مجبور انسان اس دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے، جسے سوتن برداشت کرنی پڑے، جسے اپنا شوہر بانٹنا پڑے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی سے اپنے آنسو صاف کرتی دانیال کے برابر کھڑی ہوئی۔ میں ہوں مجبور میرال، میں ایک ایسا مجبور انسان ہوں جو اپنے باپ کے علاج کے لیے 3 ماہ باہر کے ملک میں رہتا ہے اور پیچھے اپنا گھر، اپنی ماں، اپنی جوان بہن، اپنی بیوی کو چھوڑ کے آتا ہے، اور پھر اس کی ساری رات یہ دعا کرنے میں گزر جاتی ہے کہ یا اللہ میری ماں، بہن اور بیوی کی حفاظت کرنا۔ وہاں میں نے رات کیا دن بھی بڑی اذیت میں گزارے۔ تم لوگوں سے بات کر کے دل بہل جاتا تھا، لیکن میرال تم نے تو مجھ سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا۔ میرے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ تمہیں اپنا درد نظر آتا ہے، میرا نہیں، کیونکہ میں مرد ہوں، مجھے درد نہیں ہوتا۔ میرے سینے میں تو دل کی جگہ پتھر ہے۔ ایک نمکین قطرہ آنکھوں سے نکل کے داڑھی میں جذب ہوا۔ میرال بت بنی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس میں ہمت نہیں بچی تھی کہ وہ دانیال کو جواب دیتی۔ پارٹی کے لیے کون سے کپڑے نکالوں؟ میرال نے بات پلٹ دی، الماری میں سے کپڑے تلاش کرنے لگی۔ میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں اور تمہیں کپڑوں کی پڑی ہے؟ دانیال نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنی جانب کیا۔ بعد میں بات کرتے ہیں۔ میرال نے دانیال سے اپنا بازو چھڑوایا اور دوبارہ الماری میں کپڑے تلاش کرنے لگی۔ ابھی بات ہوگی میرال کہ تم کیا چاہتی ہو، دانیال نے سخت لہجے میں کہتے اب کی بار زور سے اس کا بازو پکڑا۔ میرال نے درد سے بلبلاتے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ دانیال کی سرخ آنکھیں دیکھ کے وہ ایک پل کو ڈر گئی۔ دانیال پلیز چھوڑے مجھے درد ہو رہا ہے۔ میرال نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن دانیال کی گرفت کافی سخت تھی۔ اس درد کا کیا جو مجھے یہاں ہو رہا ہے؟ دانیال نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا۔ اس کی تیز تیز چلتی دھڑکنیں میرال کو بخوبی محسوس ہوئیں۔ میرال نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ کے نیچے کیا۔ مجھے بہت کام ہے، جو سوٹ پہننا ہے نکال دیں، میں استری کر دوں گی۔ میرال کا لہجہ ہر احساس سے خالی تھا، جیسے اسے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ یعنی تم چاہتی ہو کہ میں کوئی بڑا فیصلہ کر لوں؟
وہ سنجیدگی سے بولا، ایکچولی دانیال، مجھے آپ کبھی سمجھ ہی نہیں پائے، شاید آپ نے مجھ سے کبھی محبت ہی نہیں کی۔ آنسو پھر رخسار تر کرنے لگے۔ میں نے ٹوٹ کے چاہا ہے تمہیں، اور میری تو محبت بھی نہیں تھی، عشق تھا، عشق۔ لیکن شاید میرا عشق تم پہ کبھی مہربان ہی نہیں ہوا، میرے عشق میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ وہ سر جھٹک کے بولا، اسے عشق کہتے ہیں؟ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کرنا؟ ہاں، بولیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا دانیال، میں کیا کروں؟ وہ چلا کے بولی تھی، اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ دانیال تعصب سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ میرال جس نے کبھی اسے نظر اٹھا کے بات نہیں کی تھی، آج وہ اس کے سامنے چلا رہی تھی، وہ اپنے حق کے لیے بول رہی تھی۔ میرال کو اپنے بابا کی بات یاد آئی کہ جب بات اپنے حق پہ آ جائے تو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ میرال، ہم غربت کے مارے لوگ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو لوگ ہماری عیادت کرنے نہیں آتے ہیں، بلکہ اپنا فائدہ نکالنے آتے ہیں۔ جیسے بابا کے علاج کے بدلے جنت کے بابا نے مجھے خریدا ہے۔ ویسے وہ پیسے بابا کے علاج کے لیے تھے، پر اصل میں ان پیسوں سے انہوں نے مجھے خرید لیا ہے۔ بس میں بھی تمہاری طرح مجبور ہوں۔ دانیال کو میرال کو سمجھانے کا یہی طریقہ نظر آیا۔ ہم غریبوں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، بس یوں ہی امیروں کے آگے بکتے رہتے ہیں۔ میں بھی بک گیا ہوں، مجھے بھی ایک امیر آدمی نے خرید لیا ہے اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے، اور اپنے باپ کے علاج کے لیے میں نے خود کو بیچ دیا۔ وہ بول رہا تھا اور میرال کھڑی اسے سن رہی تھی۔ واقعی غریبوں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ امیروں کا جب دل چاہتا ہے اپنے فائدے کے لیے ہمیں استعمال کرتے ہیں اور ناکارہ ہونے پہ پھینک دیتے ہیں، اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے۔ تم نے میرے علاج کے لیے میرے بیٹے کو بیچ دیا؟ کتنی بے حس ماں ہو تم! ان کے لہجے میں افسوس تھا۔ آپ کے علاج کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بے حس ہوں؟ جتنا بھی کر لو نا، آپ دونوں باپ بیٹے کے ساتھ، آپ پھر بھی دونوں کو میں بری ہی لگتی ہوں۔ زویا بیگم اس وقت کمرے میں بیٹھی مستقیم صاحب کے تحفے میں بھیجے ہوئے سونے کے زیورات دیکھ رہی تھی۔ مجھے مرنے دیتی نا، تمہیں میں کیا شاباشی دوں زویا؟ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی بیٹے کا گھر خراب کرتے ہوئے؟ کتنی چاہ سے بیاہ کے لایا تھا وہ اپنی بیوی کو، لیکن تم نے اس کا ہنستا بستا گھر خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان کا غصہ سوا نیزے پہ تھا۔ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لوگ دوسری شادی نہیں کرتے کیا؟ آپ کی لاڈلی بہو کے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا نا؟ سوتن ہی تو ہے، کون سا ہم نے اسے گھر سے باہر نکال دیا؟ وہ منہ بسور کے بولی تھی۔ اور ویسے بھی 2 سال ہو گئے شادی کو، ابھی تک آپ کی بہو نے ہمیں وارث تو نہیں دیا۔ شکر ادا کریں ہمارا کہ ہم نے اسے گھر سے باہر نہیں نکالا، اگر ہماری جگہ کوئی اور ہوتا نا تو کب کا باہر نکال پھینکتا۔ وہ سونے کا ہار پہن کے آئینے کے سامنے کھڑی خود کا جائزہ لے رہی تھی۔ شرم کر لو کچھ، لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹی کی شادی کرنے کے بجائے بیٹے کی دوسری شادی کروا رہی ہے۔ عباس صاحب نے انہیں شرم دلانی چاہیے۔ ہاں، لوگ تو باتیں کریں گے، لیکن وہ یہ نہیں کہیں گے کہ زویا اپنا بیٹا بیچ رہی ہے، بلکہ وہ یہ سوچ سوچ کے جلیں گے کہ زویا کو اتنی امیر بہو ملی، کہاں سے زویا کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ اب تو زویا کی عیاشیاں ہی عیاشیاں۔ پہلے وہ کیسی بہو لے کے آئی تھی جس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں تھی؟ بھائی نصیب والوں کو ہی ملتی ہیں ایسی بہویں۔ وہ تکبرانہ لہجے میں بولتی عباس صاحب کو حیران کر گئی۔ زویا، اپنی بکواس بند کرو اور اسی وقت یہ رشتہ ختم کرو۔ ان کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونجی۔ ٹھیک ہے، میں فون کر کے کہہ دیتی ہوں، پھر آپ کا بیٹا جیل کی ہوا کھائے گا، کیونکہ ان کا قرض تو اتارنا ہے، اور آپ کے کنگال بیٹے کے پاس تو نوکری بھی نہیں ہے۔ وہ سب کچھ سمیٹ کے الماری میں رکھنے لگی۔ ان کی باتیں سن کے عباس صاحب گہری سوچ میں پڑ گئے۔ زویا بیگم نے شیطانی مسکراہٹ سے ان کی جانب دیکھا۔ میرال، جیسے میں نے تم سے دانیال کو چھین لیا، بالکل اسی طرح میں تمہیں ایک دن گھر سے نکال باہر پھینکوں گی۔ وہ دل ہی دل میں بولی تھی۔ جنت کے تو پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ آج اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ آج اسے اپنی محبت مل رہی تھی۔ دوسری طرف میرال کی محبت کا جنازہ اٹھ رہا تھا۔ وہ سرخ رنگ کا جوڑا پہنے اسٹیج پہ بیٹھی اپنی سہیلیوں سے باتیں کرنے میں مگن تھی۔
اسٹیج کے پاس پڑی کرسی پہ بیٹھی زرنش اسے منہ بسور کے دیکھ رہی تھی۔ زری کیا ہوا ہے؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو جنت بھابھی کو، مطلب ہونے والی بھابھی کو؟ حیدر نے زرنش کو منہ بناتے دیکھا تو اپنی ہنسی دباتا زرنش کے کان میں خسر پسر کرتا اس سے پوچھنے لگا، نام مت لو میرے سامنے اس چڑیل کا، میرے بھائی کا گھر خراب کر دیا۔ میرال کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے، ڈائن کہیں کی، ہمارے گھر کا ستیہ ناش کر دیا۔ ابھی میں صرف امی کی وجہ سے یہاں بیٹھی ہوں، نہیں تو میں اس کی شکل بھی نہ دیکھوں۔ زرنش کی آنکھوں میں جنت کے لیے نفرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اچھا ریلیکس، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ جنت بھابھی نے محبت ہی تو کی ہے دانیال بھائی سے، کوئی جرم تو نہیں کیا جو تمہیں وہ اتنی زہر لگ رہی ہیں۔ وہ زرنش کو پرسکون کرتا اسے سمجھانے لگا، یہ کیسی محبت ہوئی بھلا کہ دو محبت کرنے والوں کو جدا کر دیا؟ اور تمہیں بڑی اس کی ہمدردیاں آ رہی ہیں، زیادہ اس کی سائیڈ لی نا تو میں تمہیں سائیڈ کر دوں گی۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پہلی بات، تمہیں تو میں سب کے سامنے لے کے جاؤں گا، کوئی روک کے دکھائے مجھے۔ اور دوسری بات، تمہارے بھائی نے ماموں جان کے علاج کے لیے قرض لیا تھا، اب وہ تو ادا کرنا ہے نا، چاہے پیسے دیکھے یا پھر انسان خرید کے، کیونکہ اس دنیا میں کوئی کسی کو مفت میں اپنا بخار بھی نہیں دیتا۔ حیدر کی بات سن کے وہ لاجواب ہوئی تھی۔ وہ دیکھو مولوی صاحب آ گئے، جاؤ دانیال بھائی کو لے کے آؤ۔ حیدر سامنے سے آتے مولوی صاحب کو دیکھ کے زرنش سے بولا، عجیب بات ہے بھائی، دلہا اسٹیج پہ بیٹھا ہوتا ہے، لوگ دلہن کو لینے جاتے ہیں، یہاں دلہن صاحبہ اسٹیج پہ بیٹھی ہیں اور ہم دلہے کو لینے جا رہے ہیں۔ زرنش منہ میں بڑبڑاتی ہوئی دانیال کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جنت مستقیم بنت مستقیم دلاور، آپ کا نکاح دانیال عباس ولد عباس عبداللہ سے بعوض 3 لاکھ حق مہر کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواہ نے جنت سے پوچھا۔ جنت نے آنکھوں میں چمک لیے اپنے سامنے بیٹھے دانیال کو دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات کافی حد تک سرد تھے۔ پھر اس کی نظر دروازے سے ٹیک لگائی کھڑی میرال پہ پڑی، جس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ ڈارک گرین پیروں کو چھوتا فراک پہنے، رونے کی وجہ سے ناک لال تھی، جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ میرال کی نظر مسلسل دانیال پہ تھی۔ وہ یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن زویا بیگم نے اسے فورس کیا تھا۔ یہ تو ابھی شروعات ہے میرال، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ جنت طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دل ہی دل میں بڑبڑائی تھی۔ جنت کو جواب نہ دیتے دیکھ کر نکاح خواہ نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا، خبردار کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ جنت جو جواب دینے ہی والی تھی کہ پولیس نے وہاں چھاپا مارا۔ سب ڈر کے مارے اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور حیرت سے پولیس کو دیکھنے لگے، جن کے ہاتھ میں پستول تھی۔ 1 منٹ SHO صاحب، یہ کیا طریقہ ہوا کسی کے گھر میں گھس کے نکاح رکوا دینا؟ حیدر غصے سے بولا، آپ ہمیں ہماری ڈیوٹی نبھانے دیں۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ یہاں ڈرگ اسمگلر مستقیم دلاور، جس کی تلاش پولیس کو پچھلے 5 سال سے تھی، اپنی بیٹی کی شادی کروا رہا ہے۔ ان کی نظریں مستقیم صاحب کو ڈھونڈنے لگیں۔ SHO صاحب، شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ حیدر اور SHO کو باتیں کرتا دیکھ مستقیم نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے بھاگنے میں عافیت جانی۔ مستقیم بھاگ رہا ہے، سب الرٹ ہو جاؤ۔ وہاں موجود پولیس کے ایک آدمی نے مستقیم صاحب کو بھاگتے دیکھا تو اونچی آواز میں بول کے سب کی توجہ اس کی جانب مبذول کروائی۔ ہوا میں گولی چلی، سب کی نظریں اس جانب گئیں جہاں سے گولی کی آواز آئی تھی۔ خبردار جو کوئی میرے قریب آیا، میں اس لڑکی کو جان سے مار دوں گا۔ گن میرال کی کن پٹی پہ رکھے مستقیم صاحب وارن کرتے لہجے میں بولے۔ میرال نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میرال؟ دانیال کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ مستقیم صاحب نے گن پر اپنی گرفت سخت کی تو میرال کی چیخ پورے گھر میں گونجی۔ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ پولیس نے اس کی انگلی ٹریگر پہ جاتی دیکھی تو فوراً کہا، ٹھیک ہے، پہلے میری بیٹی کی شادی ہونے دو، نکاح ہوگا تو میں اس لڑکی کو چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے شرط رکھی، میں ایک دھوکے باز کی بیٹی سے نکاح ہرگز نہیں کروں گا۔
دانیال نے کہتے ہی بنا میرال کی پرواہ کیے ایک پولیس والے کے ہاتھ سے گن چھینی اور مستقیم صاحب پہ چلا دی۔ گولی ان کا سینہ چیرتی ہوئی گزر گئی۔ انہوں نے میرال کو دھکا دے کے خود سے دور کیا۔ پستول ہاتھ سے زمین پہ گری اور وہ خود دل پہ ہاتھ رکھتے نیچے گرتے چلے گئے۔ خون فوارے کی طرح نکلنے لگا۔ ڈیڈ! جنت کی دل خراش آواز پورے گھر میں گونجی۔ وہ ساکت سی کھڑی اپنے باپ کی لاش کو دیکھنے لگی۔ جہاں پہلے سب کے ہنسنے کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھیں، وہاں اب موت کا سا سناٹا تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ کو قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا۔ SHO صاحب دانیال کے پاس آتے دھیمی آواز میں بولے، برائی کو آخر ختم ہونا ہوتا ہے۔ دانیال نے کہتے ہی اپنے ہاتھ آگے کیے۔ پولیس نے اسے ہتکڑیاں ڈالیں۔ میرال، تم کہتی تھی نا کہ مجھ سے دور نہیں رہ سکتی۔ اب تو میں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ اب تم میرے بنا کیسے رہو گی؟ اس نے میرال کے پاس آتے اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی۔ وہ نم آنکھوں سے دانیال کو دیکھنے لگی۔ دانیال کو اور مستقیم صاحب کی لاش کو پولیس اپنے ساتھ لے گئی۔ زویا بیگم اور عباس صاحب تو بس تماشا دیکھتے رہ گئے۔ سب مہمان جا چکے تھے۔ خاندان والوں نے بہت باتیں کی کہ جانچ پڑتال کے بغیر ہی رشتہ کر دیا تھا۔ کیا کمی تھی بڑی بہو میں جو دوسری شادی کی ضرورت پڑ گئی؟ قرض ہی تھا نا، اتر جاتا۔ زویا، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا جیل میں ہے۔ پتہ نہیں کیوں پر تمہیں اس کی خوشیاں برداشت نہیں ہے۔ تمہارے لالچ نے آج ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ زویا بیگم پہ چلائے تھے، جو دانیال کے جانے کے بعد سے زمین پہ بیٹھی بس زمین کو گھورے جا رہی تھی۔ میں ماں ہوں اس کی۔ ماں تو اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ اچھا سوچتی ہے۔ میں نے بھی اچھا سوچا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اس کا باپ فراڈ کر کے یہاں آیا ہے۔ اگر مجھے یہ سب پتا ہوتا تو میں کبھی ان لوگوں سے مدد نہ مانگتی۔ وہ جنت کو دیکھ کے اپنی آنکھوں میں نفرت لیے بولی، جو اس جگہ بیٹھی تھی جہاں تھوڑی دیر پہلے مستقیم صاحب کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہ خالی خالی نظروں سے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو تم؟ نکلو میرے گھر سے۔ زویا بیگم غصے سے جنت کی طرف آئیں، اسے بالوں سے پکڑ کے کھڑا کیا۔ جنت ابھی بھی بت بنی اس جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ امی چھوڑیں اسے، اس کا کیا قصور ہے؟ میرال نے آگے بڑھ کے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ یہی ہے سارے فساد کی جڑ۔ کاش کہ میں پیسوں کے لالچ میں نہ آتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ میرا بیٹا میرے سامنے ہوتا۔ وہ جنت کو زمین پہ پھینکے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ اب پچھتاوے کیا ہووت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ عباس صاحب نے تنزیہ بولا تو زویا بیگم نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ میرال، میں نے تمہارے جیسے ہیرے کی قدر نہیں کی۔ تم مجھے معاف کر دو، میں بھٹک گئی تھی۔ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے ہنستے بستے گھر کو اجاڑنے کی کوشش کی۔ مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے میرال کے سامنے ہاتھ جوڑے، جنہیں میرال نے تھام کے نیچے کیا۔ امی، آپ مجھ سے معافی نہ مانگیں، آپ اللہ سے معافی مانگیں۔ میرال نے انہیں گلے لگایا۔ اگر تم مجھے معاف کر دو گی تو مجھے اللہ بھی معاف کر دے گا۔ انہوں نے دوبارہ میرال کے آگے ہاتھ جوڑے۔ حیدر صاحب اور زرنش کو بہت خوشی ہوئی کہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ حیدر گھر میں داخل ہوا۔ وہ دانیال کے ساتھ پولیس اسٹیشن گیا تھا۔ اس نے آتے ہی سب کو مخاطب کیا۔ ان لوگوں کا پورا گینگ تھا جو اپنا نام بدل بدل کے گھوم رہا تھا۔ پولیس نے باقی سب لوگوں کو پکڑ لیا تھا۔ مستقیم انکل ان سب کے لیڈر تھے۔ ان کے بندوں نے ہی مستقیم انکل کا پتہ بتایا تھا۔ پولیس مستقیم انکل کو ڈھونڈ رہی تھی اور یہ بات وہ جانتے تھے۔ اس لیے وہ جنت کو مضبوط ہاتھوں میں سونپ کے یہاں سے بھاگ کے امریکہ جانے کا سوچ رہے تھے، جہاں انہیں کوئی نہ پہچان سکے۔ لیکن پولیس نے ان کا بنا بنایا کھیل برباد کر دیا۔ اس نے سب پہ ایک اور بم پھوڑا۔ اور دانیال، وہ کب واپس آئیں گے؟ میرال نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ دانیال بھائی کو کل کورٹ میں پیش کیا جائے گا، پھر دیکھو کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ حیدر کی بات سن کے میرال کو لگا کہ شاید اب وہ اپنے پیروں پہ کبھی کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ یہی حال زویا بیگم کا تھا۔ دانیال بھائی نے تو کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے بس برائی کو ختم کیا ہے۔ انشاءاللہ انہیں کوئی سزا نہیں ملے گی۔ زرنش نے میرال کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے دلاسا دیا۔ انشاءاللہ، میرال پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔
کچھ سال بعد کورٹ کے فیصلے کے مطابق دانیال بے گناہ تھا، اسے سزا نہیں ہوئی، ہاں مجرم اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ آج زرنش اور حیدر کا نکاح تھا۔ میرال اور زویا بیگم صبح سے گھن چکر بنی ہوئی تھی، کبھی کوئی کام کبھی کوئی کام، اوپر سے دانیال کی بیٹی منال جو 2 سال پہلے دانیال اور میرال کی زندگی میں آئی تھی، جس نے انہیں دوبارہ سے جینے کی امید دی تھی۔ جس دن منال پیدا ہوئی اس دن دانیال کی جاب کسی اچھی جگہ لگ گئی تھی، جس وجہ سے اس کے گھر میں اب کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سچ کہتے ہیں بیٹیاں اپنا نصیب اپنے ساتھ لاتی ہیں۔ منال نے پورا گھر سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ میرال کبھی اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی، کبھی کچن کے کام کر رہی تھی۔ منال کی بچی رک جاؤ، میں تھک گئی ہوں، زرنش بھاگتی ہوئی منال کو دیکھ کے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بولی۔ میرال زرنش کو منال کے پیچھے لگاتی خود کام کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ تم مجھے آئس کریم کھلانے لے چلو، وہ اپنی آنکھیں پٹپٹاتی زرنش کو دیکھ کے معصومیت سے بولی۔ میں کیوں لے کے جاؤں تمہیں آئس کریم کھلانے؟ تم پہلے مجھے پھپھو بولو۔ کسی بچے کو دیکھا ہے جو اپنی پھپھو کو تم کہہ کے بلاتا ہے؟ زرنش نے اسے گھورا۔ ہاں داد آیا، ماما کی دوست دالا آنٹی ہے نا، ان کا بیٹا سالال، وہ اپنی پھتوں کو فتاد کی دل بولتا ہے۔ وہ اپنے دماغ پہ زور ڈالتی ہوئی اپنی زبان میں بولی۔ کیا بولتا ہے؟ زرنش نے نا سمجھی سے پوچھا۔ اسے منال کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اف تمہیں تتھ تھمد نہیں آتا دندی تو لیل، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے سر پہ مارتی غصے سے بولی۔ فساد کی جڑ بول رہی ہے میری بیٹی۔ باہر سے آتے دانیال نے پھپھو بھتیجی کی ساری باتیں سن لی تھی، تبھی اپنی مسکراہٹ دباتا زرنش کو بتانے لگا۔ اب تھمد آئی تمہیں، میں بھی تمہیں بولوں دی۔ وہ شرارت سے ایک آنکھ دباتی دانیال کی گود میں جا بیٹھی۔ دانیال کا زوردار کہا گونجا۔ زرنش کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں فساد کی جڑ ہوں، ٹھیک ہے، آج چلی جاؤں گی نا، پھر تم مجھے یاد کرو گی، پھر میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ زرنش اپنے نا نظر آنے والے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں تو مجاد تل لی تھی۔ وہ زرنش کی باتوں سے تڑپ گئی اور فوراً سے زرنش کے پاس آئی اور اس کے گال پہ اپنے لب رکھے۔ مذاق اپنی جگہ تھا لیکن اسے زرنش سے بہت پیار تھا۔ اچھا اب بولو پھپھو، پھر میں اور تم آئس کریم کھانے جائیں گے۔ اس نے بھی منال کا گال چوما۔ پیالی پھوتو دانی آئی لو یو۔ منال نے گہری مسکراہٹ سے زرنش کو دیکھا۔ آئی لو یو ٹو، زرنش نے کہتے ہی دوبارہ اس کا گال چوما۔ دانیال صوفے پہ بیٹھا پھپھی بھتیجی کے پیار کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کا فون رنگ ہوا۔ اس نے اسکرین پہ دیکھا جہاں حیدر کالنگ لکھا ہوا تھا۔ دانیال نے سائٹ پہ جا کے کال اٹینڈ کی۔ ہاں حیدر، کچھ پتہ چلا جنت کے بارے میں؟ دانیال نے فون اٹھاتے ہی حیرت سے استفسار کیا۔ نہیں بھائی، کچھ پتہ نہیں چلا۔ جن لوگوں کو جنت کو ڈھونڈنے کے لیے لگایا تھا انہیں جنت کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ انفیکٹ اس کی سوسائٹی میں بھی کسی کو نہیں پتا کہ اس دن کے بعد سے جنت کہاں گئی۔ اسپیکر سے حیدر کی آواز گونجی تو دانیال کے چہرے پہ پریشانی کے تاثرات چھا گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، جن لوگوں کو جنت کو ڈھونڈنے کے لیے لگایا تھا انہیں منع کر دو، اب جنت کو کوئی تلاش نہیں کرے گا، دانیال سنجیدگی سے بولا۔ تو حیدر نے جی اچھا کہہ کے فون بند کر دیا۔ میرال کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی زویا بیگم نے جنت کو گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ دانیال کو جب یہ خبر ملی تو اس نے پولیس اسٹیشن سے آتے ہی حیدر کو جنت کی تلاش کے لیے لگا دیا، لیکن 3 سال ہو گئے، جنت کا کوئی اتا پتہ نہیں ملا کہ وہ کہاں گئی، کہاں رہتی ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، یہاں تک کہ یہ بھی نہیں پتا کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی۔ زرنش دلہن بنی آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے سجے سنورے روپ کو دیکھ رہی تھی۔ بلڈ ریڈ کلر کا لہنگا پہنے، لائٹ سا میک اپ کیے، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتی میرال کی نظر زرنش پہ پڑی۔ میرال زرنش کو بلانے آئی تھی کیونکہ مولوی صاحب آ چکے تھے۔ زرنش کے سجے سنورے روپ کو دیکھ کے میرال نے بے ساختہ دل میں اس کی نظر اتاری، لیکن زرنش کو خود کو آئینے میں دیکھتے میرال کو غصہ آیا۔ زرنش جب دلہن تیار ہوتی ہے تو خود کو آئینے میں نہیں دیکھتی، اسے دیکھنے کا پہلا حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ میرال نے اس کے پاس آتے پیار سے اس کے سر پہ اوڑھا ہوا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا،
مطلب کہ اب میں خود کو دیکھ بھی نہیں سکتی۔ یہ رواج کب سے شروع ہوا؟ زرنش نے پہلے ہی روندی صورت بنا کر اور بعد میں منہ کے زاویے بگاڑ کر ناسمجھی سے استفسار کیا۔ بہت باتیں کرتی ہو تم، چلو نیچے مولوی صاحب آ گئے ہیں، کچھ تو رحم کرو، میرے بھائی کو انتظار کی سولی پہ لٹکایا ہوا ہے۔ میرال اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگاتی شرارت سے آنکھ دبا کے بولی۔ اس کی باتوں سے زرنش نے شرم سے نظریں جھکا لیں، حیا کی لالی اس کے چہرے پہ بکھرنے لگی۔ او ہو، شرم آ رہی ہے، میرال نے اسے پھر تنگ کیا۔ میرال، زرنش نے غصے سے اسے آنکھیں دکھائیں۔ اچھا سوری، میرال نے اپنی ہنسی دباتے کہا۔ پھر وہ زرنش کو گھونگھٹ اوڑا کے نیچے لے گئی۔ زرنش عباس بنت عباس عبداللہ، آپ کا نکاح حیدر جنید ولد جنید سمیر سے بے عوض 50 لاکھ حق مہر کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواہ نے نکاح شروع کیا۔ جی ہاں قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی ہاں قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی ہاں قبول ہے۔ زرنش نے ایجاب و قبول کے بعد اپنی جھکی ہوئی نظریں اٹھا کے اپنے سامنے بیٹھے حیدر کو دیکھا، جو مولوی صاحب کی بات کا جواب دے رہا تھا۔ اس کی نظریں بھی زرنش پہ تھی۔ اس نے زرنش کو آنکھ ماری۔ زرنش سٹ پٹا کے رہ گئی اور پھر سے نظریں جھکا لی۔ نکاح ہو چکا تھا، وہ تھوڑی دیر میں زرنش عباس سے زرنش حیدر بن چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زرنش کی رخصتی کا شور اٹھا۔ حیدر کے تو دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ وہ زرنش جو اسے منہ نہیں لگاتی تھی، وہ آج اس کی بیوی بن گئی ہے۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے زرنش کو شادی کے لیے منانے کی کتنی منتیں کی تھیں، کتنے پاپڑ بیلے تھے، آخر کار اس کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ آج میں تم سے خود کے ساتھ کی ہوئی ساری زیادتیوں کا حساب لوں گا، وہ دل ہی دل میں بولا تھا۔ دوسری جانب زرنش کے دل میں بھی حیدر کے لیے کہیں نہ کہیں محبت جاگ چکی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پوری خوش دلی اور رضامندی سے اپنایا، اور یوں ان دونوں نے ایک دوسرے کے سنگ اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ دانیال اور منال کمرے میں آئے تو ان دونوں کی نظر میرال پہ پڑی، جو کمرے کی صاف صفائی کرنے میں مصروف تھی، ساتھ ہی ساتھ منہ میں کچھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ زرنش کی رخصتی کے بعد میرال سب مہمانوں کو اللہ حافظ کرتے کمرے میں سونے کے لیے آئی، لیکن کمرے کا حشر نشر دیکھ کے اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ ان دونوں باپ بیٹی نے مجھے پاگل کیا ہوا ہے، جدھر دیکھو کھلونے بکھرے پڑے لیتے ہیں، اٹھا اٹھا کے میری کمر ٹوٹ گئی، کھلونے ختم ہی نہیں ہو رہے۔ غور کرنے پہ پتہ چلا کہ ان دونوں باپ بیٹی کی ہی عزت افزائی ہو رہی تھی۔ بابا کی دان، آپ تت کو دانت لیے ہیں؟ منال نے نا سمجھی سے پوچھا تو میرال نے منال اور دانیال کو گھورا۔ تمہیں اور تمہارے بابا کو ڈانٹ رہی ہوں، کتنا گند کیا ہوا ہے کمرے میں، ہر جگہ کھلونے ہی کھلونے ہیں۔ میں تمہاری ماں نہیں نوکرانی ہوں جو بس ہر وقت کمرہ صاف کرتی رہتی ہے۔ وہ آخری کھلونا ٹوکری میں ڈالتے غصے سے بولی۔ ماما کی دان دیتے نہ تیتھے ہمیں دانت رہی ہیں۔ وہ منہ بسور کے دانیال کو میرال کی شکایت لگانے لگی۔ دانیال کو بے ساختہ اس کی معصومیت پہ پیار آیا۔ اس نے منال کے بالوں پہ اپنے لب رکھے۔ یہ تم کیا بابا کی جان ماما کی جان بولتی رہتی ہو، سیدھی طرح کہا کرو ماما اور بابا۔ وہ منال کو ہر بار منع کرتی تھی لیکن وہ باز نہیں آتی تھی۔ اسے دانیال نے کہا تھا کہ وہ اسے بابا کے بجائے ماما کی جان بولا کرے اور منال کو بابا کی جان۔ دیکھو ماما تی دان پھل تھے دانت لیا مجھے، آپ کچھ تلتے کیوں نہیں ہو؟ وہ اب کی بار منال کو آنکھیں دکھانے لگی۔ ہاں کیا کریں گے تمہارے بابا، غلطی بھی تو انہی کی ہے، الٹی سیدھی باتیں سکھاتے ہیں تمہیں۔ وہ دانیال کو گھورتی ہوئی منال سے بولی۔ منال کے سامنے میں کچھ نہیں بول رہا، بعد میں بتاؤں گا تمہیں۔ اس نے میرال کے کان کے قریب جھک کے ہلکی سی سرگوشی کی۔ میرال نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سونے کے لیے اپنا بسترا ٹھیک کرنے لگی۔ تم نے سونا ہے منال تو آؤ تمہیں سلا دوں، اگر نہیں سونا تو اپنے بابا کو لے کے جاؤ اور جاتے ہوئے لائٹ آف کر کے جانا۔ میرال کہتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس پر دانیال کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بابا تی دان مجھے دھونا ہے، میں تھک گئی ہوں، وہ بھی کہتے ہوئے میرال کے ساتھ لیٹ گئی۔ دانیال بھی لائٹ آف کر کے منہ بنا کے اپنی جگہ پہ لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد منال کو سلا کر میرال نے کروٹ بدلی تو دانیال جاگ رہا تھا۔ دانیال آپ سوئے نہیں ابھی تک؟ اس نے دانیال کو جاگتے دیکھ کے آہستہ آواز میں پوچھا۔ عموماً اس ٹائم تک دانیال سو جاتا تھا۔ سب کتنا اچھا ہو گیا میرال، ہماری زندگی میں منال کا آنا،
میری اچھی جاب کا لگ جانا، بابا کا ٹھیک ہو جانا، امی کا تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ، اور آج تو میں زرنش کے فرائض سے بھی فارغ ہو گیا۔ معجزہ ہوا ہے ہم پہ، پتہ نہیں ہماری کون سی نیکی اللہ کو پسند آ گئی۔ رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ وہ چھت کی جانب دیکھ کر میرال سے بولا، اور تمہارا بھی بہت شکریہ، تم نے بھی ہر حالات میں میرا ساتھ دیا، مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، اور پھر منال کی صورت میں خوبصورت تحفہ بھی دے دیا۔ میں تمہیں اس تحفے کے بدلے جتنے بھی تحفے دے دوں، یہ تحفہ ان سب کے آگے بہت قیمتی ہے۔ وہ سوئی ہوئی منال کو دیکھ کے مسکرا کے میرال سے بولا تھا، ہم نے مشکل حالات میں بھی صبر سے کام لیا، تبھی ہمیں اس کا پھل ملا۔ اچھا ویسے ایک بات پوچھوں؟ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی دانیال سے بولی۔ ہاں پوچھو، ایک نہیں 100 باتیں پوچھو۔ وہ دونوں سیدھے لیٹے کمرے کی چھت کو دیکھ رہے تھے۔ وعدہ کریں دانیال، آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے مرتے دم تک۔ اس نے دانیال کے سینے پہ اپنا سر رکھا۔ میری سانسوں میں بستی ہو تم، بھلا کوئی سانسوں کے بغیر بھی جی سکتا ہے، اور میرا عشق تم پہ مرتے دم تک مہربان رہے گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اس کی باتوں سے میرال مسکرائی۔ اسے خود پہ رشک ہونے لگا کہ اسے اتنا چاہنے والا شوہر ملا ہے۔ ان دونوں نے اپنے پہلو میں سوئی ہوئی منال کو دیکھا۔ دانیال نے میرال کے سر پہ اپنا سر رکھا۔ دونوں نے اپنی آنکھیں موند لیں اور جلد ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ دور کھڑی قسمت ان دونوں کو دیکھ کے مسکرائی تھی۔